بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے اہل جنت تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے رب العزت ایک دن یا بعض دن، یعنی دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں۔ ارشاد ہوگا، بہت ہی اچھی جزا اور بدلہ پایا تم نے میری رضامندی اور میری جنت کو اس ایک دن یا بعض دن کی وجہ سے، بس اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرے رہو۔ پھر ارشاد ہوگا، اے اہل جہنم تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے، ایک دن یا بعض دن ٹھہرے رہے۔ ارشاد فرمائیں گے، اس ایک دن یا بعض دن کی وجہ سے تم نے بہت ہی برا جزا اور بدلہ پایا ہے میری غضب اور غصے کو، پس اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرے رہو۔ پھر وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال دیجیے۔ پھر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو تحقیق ہم ظالم ہیں۔ ارشاد ہوگا، اس جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ان کے اپنے رب کے ساتھ آخری مرتبہ کلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ جو شخص لنگی شلوار اور لٹکاتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے اور مٹک کر اور اکڑ کر چلتا ہے اور اپنے کانوں پر بہراپن ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے کہ میں ضرور بضرور ان کے بعض کو بعض کے ساتھ پکاروں گا، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، اور جو یہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ جب رات کی ثلث باقی رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو قبول کروں؟ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کی بخشش کروں؟ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اس کو رزق دوں؟ کون ہے وہ شخص جو اپنے سے ضرر و تکلیف دور کرنا چاہے کہ میں اس سے اس ضرر و تکلیف کو دور کر دوں؟ طلوع فجر تک یہی حالت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ اس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا، بس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی چلنے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے کسی اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ باغبان نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے، میں نے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا۔ تو اس باغ میں کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دیا؟ اس باغ والے نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے والے دانت نمودار ہوئے۔ آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ کو کس بات نے ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی دو آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے رب میرے اس ظالم بھائی سے میرے ظلم کا حساب لے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو اپنے بھائی سے کیا چاہتا ہے؟ حالانکہ اس کے پاس نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس نے عرض کیا، یا رب میرے گناہ اس پر لاد دے۔ یہ ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے ہوئے آنکھیں بہہ پڑے۔ پھر فرمایا، یہ دن بہت بڑا ہوگا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے، ان سے ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھا دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کرنے والے کو فرمائیں گے، اپنی نظر اٹھا اور دیکھ۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا اور کہے گا، اے رب میں نے سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں،
جن پر لوگ کی تاج سجے ہوئے ہیں، یہ کس نبی کے لیے ہیں، یا کس صدیق کے لیے ہیں، یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اس کی قیمت دے گا یہ اس کے لیے ہیں۔ وہ عرض کرے گا یا رب اس کا کون مالک بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کا مالک بنے گا۔ وہ عرض کرے گا کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی اس بھائی کو معاف کر دینے کی وجہ سے۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اپنے بھائی کو ہاتھ سے پکڑو اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اپنے جان پر ظلم کیا، یعنی بہت گناہ کیے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے انجام کے خوف سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جب وہ مر جائے تو اس کی لاش کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے اور اس راکھ کا نصف حصہ خشک ہوا میں بکھیر دیا جائے اور نصف حصہ سمندر میں بہا دیا جائے تاکہ میرا نشان بھی باقی نہ رہے اور جزا اور سزا کے لیے میں دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں۔ اور کہا کہ میں ایسا سیاکار ہوں کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گئے تو اس کی اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کو جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اور کچھ سمندر میں بہا دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم کیا کہ اس کے اندر جو اس کے اجزاء تھے جمع کر لیے، اور خشکی کو حکم دیا اس کے اندر جو اس کی منتشر اجزاء تھے جمع کر لیے، اور اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے پروردگار تجھے اس کا بخوبی علم ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ یہ زمانہ ماضی کا ایک سچا واقعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت ہی مبارک اور نافع چیز ہے۔ اگرچہ اس گنہگار نے اپنے سادے پن میں اپنے میت کو جلا کر راکھ بنا کر ہوا اور سمندر میں بہا دینے کا اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور بیٹوں نے اس پر عمل کیا، یہ کام غلط تھا، لیکن اس کی وجہ خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو کوئی اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفس کو خلاف شریعت خواہش سے روکا تو ایسے ہی شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ خوف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ قول و عمل کی مواخذہ عقبہ کا دڑکا لگا رہے، یہ مقام اہل تقوی کا ہے۔ دوسرا درجہ وقوع خطا اور لغزش سے محبوب کی نظر سے گر جانے کا کٹکا لگا رہے، یہ مقام اہل محبت کا ہے۔ تیسرا درجہ کسی نتیجے کے خیال کے بغیر محض ہیبت و عظمت ذات سے لرزتا رہے، یہ مقام ابدیت ہے۔ اور عبد محض کا مرتبہ متقین اور محببین دونوں سے بلند تر ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس شخص کی یہ وصیت بڑی احکمانہ تھی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو کافرانہ تھی، اس لیے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے بہت عذاب دے گا، لیکن تم لوگوں نے مجھے جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ معاذ اللہ، یہ عقیدہ رکھنا تو کفر شرک ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کی ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں اور یہ بھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے اور اس نافرمانی پر تو شرمسار بھی تھا اور نادم بھی تھا اور تو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں اور تجھے معاف فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیے پر سچے دل سے شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کسی اللہ کے بندے کی گناہ زمین و آسمان کو بھی بھر دے تو ایسے شخص کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خزانے
بتلانے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مچھر ہاتھی پر بیٹھ گیا اور پھر آرام کرنے کے بعد ہاتھی کے کان میں جا کر کہنے لگا، میاں ہاتھی، میرے بیٹھنے سے تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ہاتھی کہنے لگا، مجھے نہ تمہارے آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کے سمندر بھی اللہ کے سامنے ایک ذرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔